الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کے فضل کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. آج ہم سورہ البقرہ کی تفسیر شروع کر رہے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تمام صورتوں کا آپس میں ربط پیدا کیا ہے. اب سورۃ البقرہ کا جو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ربط ہے اس کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جو سورۃ الفاتحہ ہے وہ دعا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دعا کے جواب میں سورۃ البقرہ کو نازل کیا، اور سورۃ الفاتحہ یہ خلاصہ ہے اور سورۃ البقرہ یہ اس کی تفصیل ہے. اور سورۃ البقرہ اپنے حجم اور مضامین کے لحاظ سے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس سورت کا آغاز الف لام میم سے اللہ رب العزت نے کیا. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور حروف مقطعات کے بارے میں مفسرین نے سیر حاصل گفتگو کی ہے، لیکن ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جاؤں. جیسا کہ عبد الرحمن زید بن اسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ صورتوں کے ناموں میں سے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قسموں میں سے قسم ہے، اور ایک دوسری جگہ پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ الف لام میم اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم میں سے ہیں، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کریم کے اعجاز کا نمونہ ہے. لیکن اس بات پہ تمام ائمہ اکرام اور مفسرین متفق ہیں کہ اس کے معانی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نہیں، جس کی وجہ سے مفسرین اکرام اس کے معنی میں لکھتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ کہ اللہ رب العزت اس کے معنی کو بہتر جاننے والے ہیں. اور کچھ مفسرین اکرام نے اپنی عقل و فہم، جبکہ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عقل اور فہم کے قریب جو اس کا معنی لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جس میں اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، اہل زبان اپنی گفتگو میں جو ان کی گفتگو تھی اس کے اندر وہ حروف مقطعات کو استعمال کرتے تھے، لیکن جو سننے والے سامعین تھے وہ اس کا معنی مفہوم نہیں پوچھتے تھے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام میں بھی حروف مقطعات کو بیان کیا، اپنے حروف مقطعات کو لکھا ہے، جس کی وجہ سے صحابہ اکرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معانی اور مفاہیم کا مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ ان کا شریعت سے اور شریعت کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ان حروف مقطعات کا. اسی وجہ سے امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت ان کے معانی کو بہتر جانتے ہیں. تو اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس نے قرآن پاک کا ایک حروف پڑھا اس کے بدلے اسے 10 نیکیاں ملیں گی. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک پورا حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ الف بھی ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے اور میم بھی ایک حرف ہے. اور یہ جو الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں یہ پورے قرآن پاک کی 6 حروفوں کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے الف لام میم کا لفظ استعمال کیا. سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ عنکبوت میں، اور سورہ روم میں، سورہ لقمان میں، سورہ سجدہ میں. اب جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ اس کا جو ربط ہے سورہ بقرہ کا سورۃ الفاتحہ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ دعا ہے اور سورہ بقرہ اس کا جواب ہے. سورہ فاتحہ یہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے اور سورۃ البقرہ یہ اس کی تفصیل ہے. اب اس کی اگلی آیت جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں. لا ریب کوئی شک نہیں، فیہ اس کتاب میں، ھدی للمتقین یہ ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے. اب اس سورت کی دوسری آیت کا جو پہلا لفظ ہے ذالک الکتاب، ذالک یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ قریب کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اس کی 2 وجوہات میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلا جاؤں. پہلی جو اس کی وجہ وہ یہ کہ یہ جو سورۃ البقرہ ہے یہ مدینہ میں اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا، اور مدینہ کے اندر یہود و نصارہ اس کے مخاطب تھے. اسی لیے اللہ رب العزت نے ذالک الکتاب کا لفظ استعمال کیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں. اب ذالک اسی لیے کہا یہود و نصارہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا تذکرہ تم تورات اور زبور اور انجیل میں پاتے رہے ہو. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں.
اور جو اس کی دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اہل عرب تھے وہ کسی عظیم چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو نزدیک تھی اس کے لیے اسماء اشارہ بعید کا لفظ استعمال کرتے تھے تاکہ اس چیز کی ویلیو کو بتایا جا سکے۔ اور اہل فارس بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، وہ اپنی کسی چیز کی اہمیت کو ویلیو دیتے ہوئے کسی قریب کی چیز کو دور کے اشارے کے ساتھ تعبیر کرتے تھے۔ اسی لیے مفسرین کرام بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت نے اسی لیے اسماء اشارہ بعید کا لفظ استعمال کیا۔ اب آگے چل کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کسی بھی قسم کی کوئی شک و شبہ اور شک کی گنجائش نہیں، کیونکہ پہلی امتوں میں یہود و نصارہ جو اللہ رب العزت نے ان کے انبیاء اکرام پر آسمانی کتابوں کو نازل کیا تھا، یہود و نصارہ نے اپنے مفادات کی خاطر اس میں چینجنگ، اس میں تبدیلی، اس میں خرافات پیدا کر دی اور ان کے اندر بغالتیں پیدا کر دیے، جس کی وجہ سے وقت کے ساتھ لوگوں کا اس کتاب سے اعتماد اٹھ گیا، لوگوں کے دلوں میں ایک شک پیدا کر دیا گیا۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے اسے قرآن مجید کے آغاز میں دو الفاظ میں بتا دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بھی آسمانی کتاب ہے لیکن اس کا حال باقی آسمانی کتابوں کی طرح نہیں، اس کے ابتدا میں بتا دیا یہ دو الفاظ کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی شک، اور اس کے احکامات میں تحریف کی کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں، اور اس پر عمل کرنے سے تم نقصان کی طرف نہیں جاؤ گے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک باقی نہیں۔ تو لہٰذا اسی لیے معزز سامعین و سامعات، یہ کتاب قیامت تک کے لیے قابل اعتماد اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ اب جب غیر مسلم اس کتاب کو دیکھتے ہیں، اس کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا کہ اس چیز کا دعویٰ کر دیا یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، یہ من جانب من اللہ ہے۔ جب اس چیز کو کفار نے دیکھا تو اس کی تحقیق کے لیے جرمنی یونیورسٹی میں ایک تحقیق کروائی گئی، کیا واقعی اس میں صداقت اسی طرح موجود ہے یا اس میں بھی تحریف کر دی گئی ہے؟ تو انہوں نے سب سے پہلے یونانی زبان میں انجیل کے کچھ نسخے جو کہ مکمل تھے اور کچھ حصے لیے جو کہ انجیل کے تھے یونانی زبان کے اندر، سب سے پہلے انہوں نے اس کے اوپر تحقیق کروائی۔ تحقیق کے بعد جو رپورٹ شائع ہوئی اس کے اندر یہ لکھا گیا انجیل کا قصہ، آخر میں وہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ تھا انجیل کا قصہ۔ اب پھر جب انجیل کے بارے میں یہ رپورٹ شائع ہو گئی تھی، اس کے بعد کچھ لوگوں کے دلوں میں قرآن کے متعلق حسد پیدا ہوا، تو انہوں نے کہا اب ہم قرآن کے متعلق بھی ریسرچ اور تحقیق کریں گے۔ تو اسی لیے جرمنی کی ایک میونخ یونیورسٹی کے اندر ایک ادارہ قائم کر دیا گیا تحقیق کے نام سے، ریسرچ کے نام سے، کہ جس کے اندر اب انہوں نے قرآن مجید کے اوپر ریسرچ کرنی تھی کہ جتنے بھی پرانے سے پرانے نسخے ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر ان کی آپس میں تحقیق کرتے ہوئے دیکھا جائے گا کیا واقعی ہی پہلے دن سے اس کے الفاظ وہی ہیں یا اس کے اندر بھی تحریف ہو چکی ہے۔ 1933 میں جو اسی ریسرچ کو دیکھ رہا تھا اس کا تیسرا ڈائریکٹر پیرس میں آیا جس کا نام تھا پریٹزل۔ ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ ان پروفیسر نے بتایا کہ ہماری لائبریری کے اندر ابھی تک قرآن پاک کے 42,000 نسخے موجود ہیں، جس کو جمع کرنے کے بعد پھر ان کے اوپر انالیسس کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ ان کے اندر بھی کیا اسی طرح روایات مختلف ہیں، انہی کے اندر تضاد ہے یا سب ایک ہیں۔ لیکن جب انہوں نے تمام کے تمام جتنے بھی پرانے مصحف تھے ان کو اکٹھا کر لیا، اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے یہ رپورٹ شائع کی، جرمنی کی یونیورسٹی نے یہ رپورٹ باقاعدہ شائع کی کہ ہم نے قرآن پاک کے جتنے بھی مصحف لیے ان سب کے اندر ہم نے کوئی بھی اختلاف نہیں پایا۔ ہاں کوئی ایسے نسخے تھے جس کے اندر کتابی غلطی تھی، کتابی غلطی کی وجہ سے ہم نے کچھ لفظوں کی غلطی پائی، لیکن تمام کی تمام روایات کو ہم نے ایک جیسا پایا۔ کس طرح غیر مسلموں نے اس قرآن کریم کے اوپر تحقیق اور ریسرچ کرتے ہوئے دیکھا کہ آیا کہ قرآن کریم میں کسی قسم کا شک و شبہ ہے یا نہیں، تو یہ دنیا میں ظاہری اسباب کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا کہ قرآن کریم کے جتنے بھی مصحف تھے سب کے سب سیم اور کسی میں اختلاف نہیں پایا۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہدی للمتقین، کتاب ہدایت والی ہے، متقین لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے۔ بلا شبہ قرآن کریم میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، اور یہ انسانوں کی خیر خواہی اور کامیابی کے لیے نازل کی گئی، اور انہی سے وہی استفادہ کر سکیں گے جو متقین ہیں۔ اب تقوی کے بارے میں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب سے استفسار کیا کہ تقوی کیا ہے، تو ابی بن کعب تقوی کا جواب دینے کے بجائے پوچھتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک ایسے رستے پہ ہوں جہاں پہ ہر طرف خاردار کانٹے ہوں، تو آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے لباس کو کس طرح وہاں سے بچاتے ہوئے گزریں گے؟
تو سیدنا امیر المؤمنین ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس رستے پہ ہم اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے، اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے دیکھیں گے، کہیں اس طرف سے کانٹے نہ لگ جائیں، کہیں اس طرف سے کانٹے نہ لگ جائیں، ہم اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس رستے سے گزاریں گے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تقویٰ یہی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کرتے ہوئے سیدھے رستے پہ صراط مستقیم پر چلنا، یہی تقویٰ ہے۔ اور پھر اس کے لیے بعض لوگ یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت کا کیا کمال ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے ہدایت یافتہ اور متقین لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اس میں اللہ کا تو کوئی کمال نہیں۔ شاید ان کا سوال یہ ہے کہ متقین کے لیے تو کمال نہیں، کا کمال تو یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے تھی جو فاسقین کو، گناہ گاروں کو، مجرموں کو بھی اپنی طرف کھینچے، اپنی طرف کھینچ کر لائے، اور یہ ان لوگوں کو زبردستی راہ راست پر صراط مستقیم پر گامزن کر دے۔ در حقیقت ایسے لوگ اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو عقل اور شعور جیسی صلاحیت سے ہمکنار فرمایا، اور پھر انسان کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ نیکی کے راستے پر چلے یا بدی کے راستے پر چلے۔ اگر اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے زبردستی ہدایت کو ان کے نصیبوں میں، ان کی قسمت میں لکھنا ہوتا تو پھر انسان اور جانور میں فرق کس چیز کا باقی رہ جاتا ہے؟ بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے اندر یہ سوچنے کی، عقل و فہم اور شعور کی صلاحیت بیدار کر دی، فطرت سلیم اللہ رب العزت نے دی تاکہ وہ نیکی اور بدی میں فرق کرتے ہوئے راہ راست پر چلیں، صراط مستقیم پر چلیں۔ جس طرح کہ اگر ایک مریض جب بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کا علاج کرتے ہیں، والدین اس کو دوائی کھلاتے ہیں، اور وہ مریض اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لے، نہ وہ ڈاکٹر سے دعا لے نہ والدین سے دعا لے۔ اب اعتراض کرنے والا اعتراض کرے کہ ڈاکٹر اچھا نہیں، ماں کی ممتا نہیں، والد کا شفقت نہیں کہ اس کو دوائی نہیں دے رہے، بلکہ مریض نے اپنا منہ خود بند کیا ہوا ہے، وہ دوائی دے سکتے ہیں لیکن وہ زبردستی اس کے منہ میں ڈال نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ ہدایت کی کتاب ہمارے لیے نازل کر دی۔ اب ہمارے لیے یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس سے ہدایت لیں یا ہدایت نہ لیں۔ اب اللہ رب العزت نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اب یہ انسان کے اوپر لازم ہے وہ راہ راست پر چلے یا اپنے دوسرے رستوں پر چلے۔ اگر اللہ رب العزت انسان کے لیے ہدایت کو لازم اور جبر کرتے ہوئے اس کے اوپر لکھ دیتے تو پھر نہ جزا مندگی رہتی اور نہ سزا مندگی رہتی۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو ہدایت کے راستے دکھا دیے، چاہے اب وہ کفر والے راستے پر چلے یا شکر کے راستے پر چلے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی متقین میں شامل فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل